بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی وہ ذات گرامی ہے جو بہت سے کمال اور خوبیوں کی جامع ہے کہ آپ شیر خدا بھی ہیں اور دماد مصطفیٰ بھی، حیدر قرار بھی ہیں اور صاحب ذوالفقار بھی، حضرت فاطمہ تو زہرا کے شوہر نامدار بھی ہیں اور حسنین کریمین رضی اللہ عنہ کے والد بزرگوار بھی، صاحب سخاوت بھی اور صاحب شجاعت بھی، عبادت و ریاضت والے بھی اور فساد و بلاغت والے بھی، علم والے بھی اور عمل والے بھی، فاتح خیبر بھی اور میدان خطابت کے شہسوار بھی۔ غرض یہ کہ آپ بہت سے کمال اور خوبیوں کے جامع ہیں، مگر آج کی ویڈیو میں ہم شیر خدا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی طاقت کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا طاقتور بنایا تھا۔ ناظرین، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا نام گرامی، اسم گرامی علی ابن ابی طالب، کنیت ابو حسنین اور ابو تراب ہے۔ آپ حضرت ابو طالب کے صاحبزادے ہیں، یعنی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی۔ محترمہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہاشمی ہے۔ یہ پہلی ہاشمی خاتون تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ہجرت فرمائی۔ ناظرین، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے: علی ابن ابو طالب ابن ابو المطلب ابن ہاشم۔ آپ 23 عام الفیل میں پیدا ہوئے اور اعلان نبوت سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں آئے کہ جب قریش قحط میں مبتلا ہوئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب پر عیال کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو لے لیا تھا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں آپ نے پرورش پائی اور انہی کی گود میں ہوش سنبھالا۔ آنکھ کھولتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جمال جہاں آرا دیکھا، انہی کی باتیں سنی اور انہی کی عادتیں سیکھی۔ اسی لیے بتوں کی نجاست سے آپ کا دامن کبھی آلود نہ ہوا، یعنی آپ نے کبھی بت پرستی نہ کی، اور اسی لیے کرم اللہ وجہ الکریم کا لقب آپ کو ملا۔ ناظرین، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جسم کے فربا تھے، یعنی آپ کا جسم بھرا ہوا تھا۔ آپ کا قد میانہ قد مائل تھا اور آپ کا پیٹ دیگر اعضاء کے اعتبار سے بھاری تھا۔ مشہور ہے کہ ایک یہود آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا: اے علی، آپ کی داڑھی گھنی ہے اور میری داڑھی کے بال چند گنتی کے بال ہیں، کیا اس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا: ہاں، اس کا ذکر سورہ اعراف میں ہے، یعنی جو اچھی زمین ہے اس کی ہریالی اللہ کے حکم سے خوب نکلتی ہے اور جو خراب ہے اس میں سے نہیں نکلتی مگر تھوڑی بامشکل۔ وہ اے یہودی، وہ اچھی زمین ہماری زیادہ ہے کہ ہماری داڑھی گھنی ہے، اور خراب زمین تمہاری تھوڑی ہے کہ تمہاری داڑھی کم ہے۔ معلوم ہوا کہ جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کا علم بہت وسیع تھا کہ اپنی گھنی داڑھی اور یہودی کی مختصر داڑھی کا ذکر آپ نے قرآن مجید سے ثابت کر دکھایا، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ قرآن سارے علوم کا خزانہ ہے، مگر لوگوں کی عقلیں ان کے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ناظرین، جنگ خیبر میں جب گمسان کی جنگ ہونے لگی تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ڈھال کٹ کر گر پڑی، تو آپ نے جوش جہاد میں آگے بڑھ کر قلعہ خیبر کا دروازہ اکھاڑ لیا اور اس کو ہاتھ میں پکڑ کر ڈھال بنا کر دشمنوں پر ٹوٹ پڑے۔ یہ دروازہ اتنا بھاری اور وزنی تھا کہ جنگ کے خاتمے کے بعد 40 آدمی مل کر بھی اس کو اٹھا نہ سکے۔
ناظرین، سوال یہ ہے کہ کیا فتح خیبر جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اس کارنامے کو انسانی طاقت کی کارگزاری کہا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ انسانی طاقت کا کارنامہ نہیں ہے، بلکہ یہ روحانی طاقت کا ایک شاہکار ہے جو فقط اللہ والوں ہی کا حصہ ہے، جس کو عرف عام میں کرامت کہا جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شجاعت اور بہادری شہرہ آفاق ہے۔ عرب و عجب میں آپ کی قوت بازو کے سکے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کے رعب و دبدبا سے آج بھی بڑے بڑے پہلوانوں کے دل کانپ جاتے ہیں۔ جنگ تبوک کے موقع پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو مدینہ طیبہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا، اس لیے اس میں حاضر نہ ہو سکے۔ باقی تمام غزوات و جہاد میں شریک ہو کر بڑی جاں بازی کے ساتھ کفار کا مقابلہ کیا اور بڑے بڑے بہادروں کو اپنی تلوار سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ناظرین، جنگ بدر میں جب حضرت امیر الحمزہ رضی اللہ عنہ نے اسد مخزومی کو کاٹ کر جہنم میں پہنچایا، وہ اس کے بعد کافروں کے لشکر کا سردار عتبہ بن ربیعہ اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ اور اپنے بیٹے ولید بن عتبہ کو ساتھ لے کر میدان میں نکلا اور چلا کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اشراف قریش میں سے ہمارے جوڑ کے آدمی بھیجیے۔ حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، اے بنی ہاشم، اٹھو اور حق کی حمایت میں لڑو، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کو بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو سن کر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ دشمن کی طرف بڑے لشکر کے سردار عتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے مقابل ہوا اور ذلت کے ساتھ مارا گیا۔ ولید، جسے اپنی بہادری پر بہت ناز تھا اور وہ کفار کا بہت بہادر آدمی تھا، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے مقابلے کے لیے مست ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا آگے بڑھا اور آپ پر حملہ کیا، مگر شیر خدا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے تھوڑی ہی دیر میں اسے مار گرایا اور ذوالفقار حیدری نے اس کے گھمنڈ کو خاک و خون میں ملا دیا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ عتبہ کے بھائی شیبہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو زخمی کر دیا ہے۔ آپ نے اس پر بھی حملہ کر دیا اور اس سے بھی جہنم پہنچا دیا۔ جنگ احد میں جب مسلمان آگے اور کفار پیچھے تھے، جس کے سبب بہت سے لوگ شہید ہوئے، اس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کافروں کے گھیرے میں آ گئے اور انہوں نے اعلان کر دیا، اے مسلمانوں، تمہارے نبی قتل کر دیے گئے ہیں۔ اس اعلان کو سن کر مسلمان پریشان ہو گئے، بلکہ ان میں سے بہت سے لوگ بھاگ بھی گئے۔ مگر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب کافروں نے مسلمانوں کو آگے پیچھے سے گھیر لیا اور رسول کائنات میری نگاہ سے اوجھل ہو گئے، پہلے میں نے حضور کو زندوں میں تلاش کیا، اگر نہیں پایا پھر شہیدوں میں تلاش کیا، وہاں بھی نہیں پایا، میں نے اپنے دل میں کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ حضور میدان جنگ سے بھاگ جائیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو آسمان پر اٹھا لیا، اس لیے اب بہتر یہی ہے کہ میں بھی تلوار لے کر کافروں میں گھس جاؤں، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے تلوار لے کر ایسا سخت حملہ کیا کہ کفار بھیج میں سے ہٹتے گئے اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گیا، تو مجھے بے انتہا خوشی ہوئی اور میں نے یقین کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ میں دوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ کفار گروہ در گروہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے آنے لگے۔ آپ نے فرمایا، علیم کو روکو۔ میں نے تنہا سب کا مقابلہ کیا۔
اس کے بعد پھر ایک گروہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کی نیت سے آگے بڑھا۔ آپ نے پھر میری طرف اشارہ کیا تو میں نے پھر اس گروہ کا اکیلے مقابلہ کیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل امی علیہ السلام نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری بہادری اور مدد کی تعریف کی۔ آپ نے فرمایا، بے شک علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ مطلب یہ کہ علی کو مجھ سے کمال قرب حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تم دونوں سے ہوں، یعنی مجھے تم دونوں سے قرب ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پا کر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا شہید ہو جانے کی نیت سے کافروں کے گروہ میں تنہا گھس جانا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر حملہ کرنے والے گروہ در گروہ سے اکیلے مقابلہ کرنا آپ کی بے مثال بہادری اور انتہائی دلیری کی خبر دیتا ہے۔ ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے مثال عشق اور سچی محبت کا بھی پتہ دیتا ہے۔ ناظرین، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم انتہائی طاقتور تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شجاعت اور بہادری سے نوازا تھا۔ کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔